الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سورہ مبارک فاتحہ کی التماس کے لیے غانی مجلس کے مرحومین سید فرحت حسین جعفری، سید منور علی جعفری، سیدہ زبیدہ خاتون، سید حسن رضا، سیدہ شمیم بانو، سید مقصود حسین جعفری اور مرحومہ سیدہ نرجس خاتون کے لیے الفاتحہ۔ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات اللهم صل على محمد. سورہ مبارک روم قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 30 ہے اور آیت کا نمبر بھی 30. ارشاد قدرت ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنی توجہ دین کی طرف یکسوئی سے کرنا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت کا عین مطابق ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا. لا تبدیل خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، اصلی دین یہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ اکثریت کے علم نہیں. پہلا فقرہ یہ ہے فاقم وجہک للدین، اپنی توجہ دین کی طرف یکسوئی سے کرنا. نسل نو کو دین پر رکھنا اہم ترین ذمہ داری ہے. خود کو بھی دین پر باقی رکھنا بڑی ذمہ داری ہے. ہر انسان جائزہ لیتا ہے کہ میں دین میں کمزور ہو رہا ہوں یا بہتر ہو رہا ہوں. جتنے لوگ جہاں سے جتنے عرصے سے آئے انہیں غور کرنا چاہیے کیا میرے دینی جذبات ماضی سے جیسے ہیں یا بہتر ہوئے ہیں یا کمتر. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک فرمان ہے کہ من ساوا یوما ہو فکو موقوم، جس کے دو دن مساوی ہوں. کل جتنی دینی معلومات تھیں اتنی آج بھی ہیں. کل جتنا دین کا پابند تھا اتنی آج بھی ہیں. کل اس کے معلومات کے خزانے میں جتنی باتیں کل تھیں اتنی آج بھی. اس کا مطلب ایک اس میں
24 گھنٹے میں کچھ حاصل نہیں، خصوصاً انڈیا میں اگر ماشاء اللہ آپ پہلی محرم سے مسلسل مجالس میں ہیں، رات کو جا کر جائزہ لیں کہ 29 ذی الحجہ سے لے کے آج 11 صفر تک میری دینی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا، دین کا جذبہ کتنا بیدار ہوا، فکر حسینی کتنی بیدار ہے۔ اس امام کی ساری قربانی دین کے لیے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دین کا وفادار ہے وہی حسین ابن علی کا وفادار ہے، اور جو دین کا وفادار نہیں ہے وہ حسین ابن علی کا وفادار ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کی خاطر تمام قربانیاں پیش کی گئی۔ ہمیں سے ہر شخص اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود لے لو قبل اس کے یوم حساب آ جائے۔ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا، آج عمل کی آزادی ہے، کوئی محاسبہ نہیں کرتا، لیکن کل حساب کا دن ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو کہیں گے پڑھنے والے ہمیں دنیا میں بھیج ہم بہت اچھے انسان بن کے رہیں گے، جواب آئے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ تم چاہتے تو انسان بن جائے۔ عزیزان محترم، یہ دین بہت قیمتی ہے، اس کو پہنچانے کے لیے پیغمبروں نے بدترین مسائل کا سامنا کیا، اور آل محمد نے اس کی خاطر عظیم ترین قربانی دی۔ یہ دین زندہ تابندہ رہے گا، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم دین سے کتنے وفادار تھے، کتنے ہیں، نسل نو کو دین تک پہنچانے کے لیے کیا کوشش کی۔ ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں، کل کا انسان خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر کر سکتا ہے کہ پالنے والے میرے پاس دین کو سمجھنے، دین اقدار کو پہچاننے، آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے ذرائع نہیں، میں جہاں رہتا تھا کوئی عالم نہیں تھا، لائبریری قریب نہیں تھی، کتابیں بہت مہنگی تھی، میں کیسے دے سکتا؟ آج کے یہ انسان یہ عذر نہیں کر سکتا۔ آج ایک مشین چھوٹی سی ہر ایک کے ہاتھ میں، اس میں ادا بدا بھی ہے، قول رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے، تفسیر بھی ہے، نہج البلاغہ بھی ہے، صحیح کاملہ بھی ہے، دینی مسائل بھی ہیں، دنیاوی معلومات بھی ہیں، قبلے کے ڈائریکشن بھی ہے، اوقات نماز بھی ہیں، کون سا جہاز کس وقت کہاں جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے۔ کیا ہم نے اتنا شوق ہوتا کہ اگر 10 منٹ ہمارے پاس ہیں تو کھولیں قرآن کی کسی آیت کا تلاوت کریں، مولا کی کسی ارشاد کو پہچانیں، علم تعلیم کی تعلیمات میں سے کچھ حاصل کریں۔ کل کا انسان عذر کر سکتا تھا، آج کا انسان عذر نہیں کر سکتا۔ آج وسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے۔ یہ دین زندہ رہے گا، ہم دین پر رہیں یا نہ رہیں، دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال سبحان اللہ۔ ہمارے انتہائی واجب اسلام شہاب بھائی نے پوری مجلس پڑھ دی، کیا بتائے، کیا مسئلہ۔ مجھے یاد آنا ہے خواجہ اجمیری، کیا ان کی ربائی ہے جو ساری دنیا میں پہچانی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، نہ جانے کس خلوص سے اس بندے نے یہ ربائی کہی، جو ساری دنیا میں پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے۔ شاہ ہست حسین بادشاہ دین است حسین، دین نہ است حسین، سردار ندار دست در دست یتیم، حقا کے بنا الہ الہ است۔ ہر ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس میں بھی 4 مصرے، مگر ان 4 مصروں میں امام کا نام 5 مرتبہ ہے۔ پہلے مصرے میں 2 مرتبہ، دوسرے مصرے میں 2 مرتبہ، تیسرے مصرے میں قاتب کا نام ہے تو امام کا نام نہیں ہے۔
چوتھے مصرے میں پھر امام کا نام ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا امام اتنا مقدس ہے، اتنا پاک و پاکیزہ ہے، ایسا عظیم ہے کہ جس سطر میں امام کا نام لکھا جائے قاتل کا نام نہ لکھا جائے. سطر میں نہ قاتل کا نام آئے وہاں امام کا نام نہ لکھا جائے. پھر شاید یہ بھی اس کے پیش نظر ہے کہ 5 مرتبہ امام کا نام اس نے لیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پنجتن کی نمائندگی کریں گے. کہیں پیغمبر کی رحمت دکھائیں گے، کہیں علی کے شجاعت دکھائیں گے، کہیں فاطمہ کا تقدس دکھائیں گے، کہیں حسن کی صدق دکھائیں گے، کہیں حسین کا صبر. شاہ حسن حسین بادشاہ، حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے. ہم لوگ شاہ اور بادشاہ ایک ہی معنی میں سمجھتے ہیں، مگر جس نے ربائی نہیں ہے وہ تصوف کا تاجدار ہے. صوفیوں کے ہاں شاہ اور ہے بادشاہ اور. شاہ اسے کہتے ہیں جس کا روحانی اقتدار ہو، بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کا جسمانی اقتدار ہو. جب شاعر نے کہا حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسین کا اقتدار روحوں پر بھی ہے، جسموں پر بھی ہے. نعرہ حیدری، روحوں پر بھی اقتدار ہے، جسموں پر بھی ہے. حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ. ایسی بادشاہی جو زمین سے لے کے آسمان تک ہے. پطرس کا واقعہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ہزاروں فرشتے سرکار دو عالم کے پاس جا رہے ہیں، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ایک فرشتے نے بتایا آج سرکار دو عالم کو وہ فرزند ملا ہے کہ جو دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والا ہے، ہم سب اس کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں. پطرس جو بالوں پر سے محروم تھا اس نے کہا کاش مجھے بھی کوئی لے کر چلے. ایک فرشتے نے سہارا دیا، پطرس کو لے کر حضور کی خدمت پہ حاضر ہوا اور آ کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول، بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ اپنی خوشی میں قصورواروں کے قصور کو معاف کرو. آج آپ کی اتنی بڑی خوشی ہے کہ فرشتے عرش سے آنے مبارکباد دینے کے لیے اس کا قصور بھی معاف کرا دیجیے. سرکار نے فرمایا لے جاؤ حسین کے گہوارے سے مس کر دو. حسین کے گہوارے سے مس کر دو. حسین کے گہوارے سے مس کیا گیا، پھر اس کو شفا ملی. چلا یہ کہتا ہو من نستی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، مجھے حسین نے آزاد کیا. توجہ فرمائیے گا، شفا حسین کے گرے گری، مگر پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین کے جسم سے مس کر، فرمایا حسین کے گہوارے سے مس کر. شفا صرف یقیناً حسین ہی کے ذریعے ملنے والی، لیکن اگر پیغمبر یہ فرماتے کہ حسین کے جسم سے مس کر دو تو یہ شفا 61 ہجری تک تو رہتی، اس کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا. مگر پیغمبر نے فرمایا حسین کے گہوارے سے مس کر دو. آج حسین کا گہوارہ حسین سے منسوب ہے، یہ باعث شفا ہوگا. کل تابوت منسوب ہو وہ باعث شفا ہوگا، زری منسوب ہو وہ باعث شفا ہوگی، انل منسوب ہو وہ باعث شفا ہوگی. جو چیزیں قیامت تک حسین سے منسوب ہوتے چلی جائیں گی باعث شفا بنتی ہیں. جو چیزیں منسوب ہوتی چلی جائیں گی باعث شفا بنتی جائیں گی. یہ بھی قابل غور بات ہے. جس ملک میں قصور ہوا ہو اسی ملک کے سربراہ کو حق ہے کہ سزا نافذ کرے یا معاف کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک میں قصور ہوا ہو کسی اور ملک میں معاف ہو جائے. انڈونیشیا میں قصور ہوا ہو ملائیشیا معاف کر دے، ٹرکی میں قصور ہوا ہو یورپ معاف کر دے، یورپ کسی ملک میں قصور ہوا ہو کوئی اور ملک معاف کر دے. جس ملک میں قصور ہوا ہے اسی ملک کا سربراہ چاہے تو سزا نافذ کرے اور چاہے تو سزا معاف کر دے. فطر سے جو قصور ہوا تھا عرش پر ہوا تھا. فطر سے جو قصور ہوا تھا عرش پر ہوا تھا، سزا معاف ہو رہی ہے فرش پر، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ حسین کی شاہی عرش پر بھی ہے فرش پر بھی ہے. کیا بات ہے، حسین کی شاہی عرش پر بھی ہے. عزیزان محترم، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے وابستہ کیا.
اللہ کا احسان ہے یہ مجلسیں زندہ رہیں گی اس سے کہ حسین زندہ ہے. حسین کی ساری قربانی کس لیے تھی؟ چوتھے امام سید الصالحین حضرت کے پاس آیا ایک شخص، اس نے کہا فرزند رسول آپ نے اتنی بڑی قربانی دے دی، حاصل کیا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حکومت ابھی پوری بے خبر نہ ہوگی ہے، غالب ہوگی ہے، اتنی بڑی قربانی دینے سے آپ کو کیا حاصل؟ امام نے فرمایا اذان کا انتظار کرو، اگر اذان میں ہمارے جد کا نام نہ لیا جائے سمجھنا ہم ہار گئے، اور اگر اذان میں ہمارے جد کا نام لیا جائے سمجھنا ہم جیت گئے. اس سے کہ قاتل اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، میرا بابا اسلام کو بچانا چاہتا تھا. اب جب تک اذان دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ دیتا ہے، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ زندہ ہے اس وقت تک حسین بدلا گئے حسین کا دیکھتی. امام علی مقام نے جو قربانی پیش کی انسانی تاریخ میں کوئی قربانی ایسی پیش نہیں. انبیاء نے بڑی قربانیاں پیش کی. جناب ابراہیم نے ایسی قربانی کے بیٹے کو لے کر میدان میں آیا. مالک اگر تیری رضا یہ ہے کہ حسین کہ ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قربان کر دے تو آپ ابراہیم کا حج کا فتویٰ انسان کو سمجھا رہا ہے. انشاءاللہ خدا تعالیٰ جن لوگوں نے حج کی سعادت نہیں حاصل کی وہ حج کے لیے تشریف لے جائیں. آپ پہلے عرفات جائیں گے، پھر مزدلفہ آئیں گے، پھر مینا پہنچیں گے. مینا پہنچیں گے وہاں 3 شیطانوں سے واسطہ پڑے. چھوٹا شیطان، درمیانا شیطان، بڑا شیطان. ہم بھی کہتے ہیں تینوں میں ایک بہت بڑا. تینوں میں ایک بہت بڑا، اس لیے اس کو تینوں دن مارنا ہے. پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. اگر کوئی صاحب کھڑا یہ جیسے دیکھتے ہیں ہم سے کیا کرو تو احرام میں بندہ رہے گا، یہاں احرام میں بندہ رہے گا، وہاں قیامت میں بندہ رہے گا. مارو لازمی ہے، مارو لازمی ہے. اچھا صرف پھینک دینا کافی نہیں ہے، دیکھیں کہ جو آپ نے کنکر پھینکا وہ یہ لگا یا نہیں. اور ہر شیطان کو 7 کنکر مارنے، وہ ہفتے کے ہر دن کے بارے میں 1 کنکر مارنا ہے. اور جب مینا میں ان 3 شیطانوں کو کنکر مار چکے ہیں تو کعبے میں آئے، وہاں بھی ایک پتھر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم مرتبہ ہیں سب یاران نبی، کچھ فرق نہیں چاروں میں. ہم تو دیکھتے ہیں پتھر بھی 4 ہوں تو ان کا مقدر الگ الگ ہے. 3 پتھر مینا میں ہیں، ان کا مقدر ان کو مارا جائے. چوتھا پتھر کعبے میں ہے، اس کا مقدر اس کو چوما جائے. مارنا اظہار نفرت ہے، چومنا اظہار محبت ہے. وہ یہ حج میں بتایا جاتا ہے کہ جو قابل نفرت ہے اس سے نفرت محبت عبادت، اور جو قابل محبت ہے اس سے محبت عبادت. کیا بات ہے اس کے بعد. سبحان اللہ. سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کیا بات ہے. نے بھی فرمایا کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تم کعبے کے مانند ہو، علی تم کعبے کے مانند ہو. جو کعبے سے منحرف اس کا دین نقصان، جو علی سے منحرف. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے علی اور اللہ کے علی سے وابستہ. علی الحبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجن. شافعی جیسا فقیہ جو اہل سنت کے اماموں میں سے 4 اماموں میں سے امام ہے، وہ کہتا ہے کہ علی کی محبت سے پہلے آتش جہنم سے بچانا. کون علی؟ وہ علی جو فاتح خیبر بھی ہے. قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والا ہے. یہ ادھر جائے گا وہ ادھر بھیجا جائے گا. وصی المصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا بھلا وصی علی ہے. کون علی؟ امام الانس والجن، جنوں کے امام ہیں، انسانوں کے. ایک حدیث اور پیش کر کے آپ کی طرف تمام
سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد ایک حدیث سب کی جانی پہچانی بخاری میں موجود ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم میرے جیسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کی جیسے. موسیٰ صاحب شریعت نبی، ہارون کے جانشین، میں صاحب شریعت نبی، تم میرے جانشین، مگر اس سے ملتے جلتے حدیث. یہ بھی برادران سنت کی کتاب میں موجود ہے. علامہ سلیمان قندوزی جو فلسطین کی مفتی اعظم تھے، اپنی کتاب یا نبی القدس میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مخاطب کر کے فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد، علی تم میرے جیسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوا کرتا. علی تم میرے جیسے ہو جیسے جسم کے لیے سر ہوا کرتا. سر حیات کا تسلسل بھی ہے، شناخت کا ذریعہ بھی ہے. سر حیات کا تسلسل بھی ہے، شناخت کا ذریعہ بھی ہے. گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں اگر مجھے پہچاننا ہو تو پہلے علی کو پہچانو، اور اگر میری ذات سے وابستہ رہنا چاہتے ہو تو علی سے وابستہ رہنا. اس لیے کہ سر جسم کی حیات کا ذریعہ بھی ہے، حیات کا تسلسل بھی ہے. سر حیات کا تسلسل بھی ہے، شناخت کا ذریعہ بھی ہے. اور آپ چونکہ مسائل کے لیے نوح ماتم کے لیے کچھ وقت ملنا چاہیے، بات کو یہی تمام کرنا چاہیے. سر حیات کا تذکر، حیات کا تسلسل بھی ہے، شناخت کا ذریعہ بھی ہے. سر نہ ہو تو جسم پہچانا نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب شام غریبہ جناب زینب بھتیجی کے خلاف میں نکلی اور دیکھا کہ گورے غریبہ میں ننھی شہزادی ایک لاش سے لپٹی ہوئی. پوچھا بیٹی یہ کس کا لاش ہے؟ فرمایا میرے پاپا کا لاش ہے. پوچھا بیٹی تم نے کیسے پہچانا؟ اس لاش کا تو سر بھی موجود نہیں ہے. تو شہزادی نے یہی تو کہا تھا کہ پھوپھی جان جب میں بابا بابا کر کے آئی تھی اسی لاشے سے آواز آئی، اس سے کہے نو الیہ الیہ، بیٹی تیرا بابا ہی حالات کر رہا ہے. دو منزلیں بڑی مجھے مشابہ نظر آ رہی ہیں. جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی، مولا نے جنازہ تیار کیا، بچوں کو بلایا. ہمارے یہاں بھی جب جنازہ تیار ہوتا ہے اولاد کو پہلے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، آؤ اپنی ماں کو رخصت کرو، اب قیامت سے پہلے ملاقات نہ ہو سکے. مولا نے شہزادی کا جنازہ تیار کیا، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں اپنی ماں کو رخصت کرو. کبھی جناب زینب آگے بڑھی، ماں کو سلام کیا. کبھی ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کو رخصت کیا. کبھی حسن مرتضیٰ آگے بڑھے، ماں کو الوداع کہا. مگر حسین ایک گوشے میں کھڑے ہوئے تھے، آگے نہیں بڑھتے. مولا نے فرمایا بیٹا حسین آگے بڑھو، ماں کو رخصت کرو. تو امام مظلوم نے کہا تھا بابا میری ماں کا دستور یہ تھا، جب بھی میں گھر میں آتا تھا مجھے اپنے گلے سے لگاتی تھی. آج میری ماں مجھے بلا رہی ہے. جب مولا نے کہا نہیں بیٹا جاؤ ماں کو رخصت کرو، حسین ماں کے قدموں کی طرف آئے اور کہا اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے کربلا کے مسافر آ جا، آ میرے غریب الوطن بیٹے آ جا. تو جو منظر ہمیں مدینے میں اس وقت نظر آ رہا ہے جب ماں کے جنازے پر حسین آئے ہیں اور ماں نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کلیجے سے لگایا، وہی منظر شام غریبہ کربلا میں نظر آ رہا ہے. کہ جب جناب سکینہ اپنے بابا کے قریب پہنچی تو لاش سے دو کفن، دو ہاتھ بلند ہوئے، آ میری بیٹی آ جا، آ میری بیٹی آ جا. اور آپ جانتے ہیں سر مظلوم کربلا کہاں کہاں لے گئے. تاریخ انسانی شاہد ہے کسی نبی کے ساتھ وہ سلوک اس کی قوم نے نہیں کیا جو سرکار دو عالم کے ساتھ ان کی امت نے کیا. کسی پیغمبر کی امت نے اپنے نبی کے اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد نے امت کو حکم دیا تھا جتنا ہو سکے میری اولاد کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں لیکن اگر میرے نانا نے یہ کہا ہوتا کہ میری اولاد کو جتنا ہو سکے ستانا، جتنا ہو سکے اذیت پہنچانا، ان کو بھوکا پیاسا رکھنا، ان کو قتل کرنا، ان کو گھر سے دیکھا کرنا، اگر میرے نانا نے یہ سب کہا ہوتا تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ جب مدینے جب شام سے رہائی ملی تھی
تم امام جب مدینہ پہنچے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک خیمہ لگایا گیا تھا جہاں چوتھے امام بیٹھے واقعات کربلا کو بیان کرنے کے لیے. کیا عالم ہوگا جب بیٹا خود اپنے باپ کے حالات کو بیان کر رہا ہے. امام جس کے نگاہوں کے سامنے پوری کربلا ہے وہ بیان کر رہا ہے. کبھی اکبر کا تذکرہ کیا ہوگا, کبھی انو محمد کا تذکرہ کیا ہوگا, کبھی قاسم کا تذکرہ کیا ہوگا, کبھی 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ کیا ہوگا کہ جب بابا نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے, تو خیمے سے رونے کی آواز آئی تھی. امام مظلوم آئے, کہا میں بہن زینب میری زندگی میں رونے کے کیا سبب ہے. شہزادی نے فرمایا تھا بھیا آپ کی صدا اس طرح سے سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. امام آگے بڑھے, بچے کو ہاتھ سے پکڑ لیا. گویا امام بتانا چاہتے تھے بیٹا پھر اس سے شہداء میں تمہارا نام بھی موجود ہے. مقتل میں لے کر آتے ہیں, دشمنوں سے خطاب کرتے ہیں, اے لوگوں اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. مگر آپ جانتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے ایسا تیر پھینکا گیا جس نے گلو علی اصغر کے ساتھ بعض امام کو بھی دفن کیا تھا. اور امام اپنے ہاتھوں پر پیشین کا لاشا لے کر جب رباب کے خیمے کے دروازے پر پہنچے, فرمایا اے رباب اپنی امانت لے جاؤ. رباب خیمے کے دروازے پر آئی, دیکھا بچے کے گلے میں 3 پن کا تیر ہے. ایک مرتبہ فرمایا اے آقا کیا اتنے چھوٹے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں, کیا اتنے چھوٹے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جناب علی اصغر کے شہادت کا امام کے دل پر اتنا اثر تھا کہ جس زمانے میں جناب مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے تھے, ایک مومن مدینے آیا چوتھے امام سے ملنے کے لیے. تو امام نے اس سے سوال کیا تھا یہ بتاؤ حرملہ کے بارے میں کیا خبر ہے, حرملہ کے بارے میں کیا خبر ہے. اس نے کہا مولا ہم نے اب تک کچھ نہیں سنا ہے. تو امام نے دستے دعا بدل کر دیے. گویا اس شجباہے کا خون ایسا تھا جو امام کو برسہ برس روتا رہا. عزیزان محترم, رباب اور رباب کے بے وطن سے 2 بچے دنیا آئے ہیں. ایک علی اصغر ہے, ایک شہزادی سکینہ ہے. جب کوفہ و شام کے راستے میں ایک منزل ایسی آئی جب حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ اوپر سے گرا, زمین میں پیوست ہو گیا, آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. ایک منزل طے ہو رہی ہے مگر سر آگے نہیں بڑھتا. شبر ملوح سید سجاد کے پاس آیا اور آ کر کہا ذرا دریافت کرو تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. امام سجاد اپنے بابا کے سر کے قریب آئے, کہا بابا آپ کا سر کیوں نہیں آگے بڑھتا, میری پشت پر اب تازیہ میں کھانے کی طاقت باقی نہیں رہی. اے بابا آپ کا سر کیوں نہیں آگے بڑھتا. سر مبارک سے آواز آئی, اے بیٹا میرے سینے پر سونے والی سکینہ موجود نہیں ہے. گویا قافلے سے گر چکی ہوگی. جناب زینب آگے بڑھی, سکینہ تو گاتی جا رہی ہے, اے حسین کے سینے پر سونے والی شہزادی تیرا بابا تیرا انتظار کر رہا ہے. السلام علیکم یا سکینہ بنت حسین, السلام علیکم اے شہزادی ہمارا سلام قبول کرے. وہ گمشن شہزادی جو اپنے بابا کے سر کو دیکھتی تھی تماچوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. دنیا دیکھے, ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو یتیم ہو جائے اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں, مگر ہائے حسین کی یتیمہ اگر بابا کے سر کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں, ظالموں کے تماچوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. افلاک میں آواز آ رہی تھی واہ حسینہ, واہ حسینہ, واہ حسینہ. خدا بندہ ہمارے مختصر مجلس عظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. یہ مرحومین جن کے لیے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ان سب کے درجات بلند فرما.